نظم شکوہ۔ علامہ اقبال کی لطیف و جمیل کلام بانگیہ درا کی ایک حسین تخلیق ہے۔ اس میں انہوں نے بھرپور انداز میں الفاظ کے ذخائر کے دریا کو موجزن کیا ہے۔ اس نظم کے دو حصے ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ اس نظم شکوہ میں اقبال جرأت مندانہ انداز کلام کو لے کر اپنے رب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انداز بے باکی اور جرأت بھی تو اللہ تیری ہی عطا ہے۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اس بند میں علامہ اقبال جن مشکل الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں ان کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ضیاء کار اپنا نقصان کرنے والا، سود فراموش اپنے نفع سے غافل، فکر فردا کل کی فکر مستقبل کی فکر، غم دوش ماضی کا غم، نالے رونا ہمتن گوش پوری طرح متوجہ ہونا، ہم نوا دوست یا ساتھی، جرأت آموز دلیری دکھانے والا، تاب سخن قوت گفتار، خاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاک۔ اس بند میں علامہ اقبال کا انداز انتہائی تند و تیز لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ زندگی میں نقصان اٹھاؤں اور فوائد حاصل نہ کروں۔ یہ بھی بے معنی بات ہے کہ عصر موجود کی فکر میں تو گھلتا رہوں اور مستقبل کی طرف دھیان نہ دوں۔ کیا یہ مضحکہ خیز امر نہیں ہے کہ بلبلوں کی نالہ و فریاد تک ہی خود کو محدود رکھوں اور اس کی بجائے کسی دوسری جانب ہی خود کو متوجہ رکھوں؟ رب ذوالجلال نے تو مجھے ایسی قوت گویائی عطا کی ہے جو بڑی جرأت اور حوصلے کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاکم بدہن میں اب اپنے پالے سے ہی شکوہ و شکایت کر رہا ہوں۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ سے قبل تو اے خدا تیری دنیا کی عجیب و غریب کیفیت تھی، کہیں تو پتھروں کی اور کہیں لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اور یہ لوگ انہی کی پرستش کرتے نظر آ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ان اشیاء کو اپنا خالق سمجھنے کا عادی ہو چکا تھا جس کے وجود کو وہ خود محسوس کر سکے۔ اس صورت میں تجھے کون مانتا کہ جو ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے؟ یہ حقیقت بھی تیرے علم میں ہے کہ ان دنوں کوئی شخص بھی تیرا نام لینے اور تیری عبادت کرنے کا قائل نہ تھا، یہ صرف اہل اسلام کی قوت ایمان اور قوت بازو ہی تھیں جن کے سبب کائنات کے گوشے گوشے میں تیرا نام عام ہو گیا اور ہر طرف تیری عبادت ہونے لگی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ زمیں بوس یعنی زمین کو بوسہ دینا، مراد سجدہ کرنا، بندہ غلام، غنی دولت مند۔
اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے معبود حقیقی، تو اس امر سے یقیناً آگاہ ہے کہ میدان جنگ میں زبردست نبرد آزمائی کے دوران تیری عبادت یعنی نماز کا وقت آ گیا تو مسلمان عبادت کے لیے جھک گئے، دشمن کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اس دوران ان عساکر میں ہندو بندہ و آقا کی تمیز مٹ گئی اور دوران نماز و آقا و غلام، امیر اور غریب سب کا فرق ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچ کر یہ لوگ ایک ہو گئے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس بند میں علامہ اقبال باقاعدہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے خدا، بے شک اس دنیا میں ملت اسلامیہ کے علاوہ اور بھی کئی قومیں آباد ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں موجود ہیں اور گناہ گار بھی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جو انتہائی مغرور اور متکبر واقع ہوئے ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں اور غفلت شعار بھی ہیں، اور صدہا ایسے لوگ ہیں جو تیرا نام لینا پسند ہی نہیں کرتے اور تجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، لیکن صورت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں پر تو تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر تو عذاب ہی نازل ہوتا رہتا ہے۔